السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب و حکمت یوٹیوب چینل پر آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبد المنان زیکم۔ آج اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مہربانی سے آپ کے سامنے قرآن مجید کا یہ 10واں پارہ ہے اور سورہ التوبہ ہے۔ آیت نمبر 61 سے لے کر 65 تک پہلے میں تلاوت کروں گا اور پھر اس کا ترجمہ عرض کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ اب ترجمہ سماعت فرمائیں۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدگوئی کر کے تکلیف دیتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور کہتے ہیں کہ وہ تو کان ہے۔ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ، کہیں اگر وہ کان ہے تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ یؤمن باللہ، وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں پر وہ یقین کرتا ہے۔ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو ایمان والے ہیں ان کے لیے وہ رحمت ہے۔ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ، اور وہ لوگ جو اپنا بدگوئی کر کے اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یحلفون باللہ لکم، وہ تمہیں اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں، لیرضوکم، تم کو راضی کرنے کے لیے۔ واللہ ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول، احق ان یرضوہ، یہ کہ ان دونوں کو راضی کیا جائے، یعنی اللہ کو اور اس کے رسول کو۔ ان کانوا مؤمنین، اگر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ الم یعلموا، کیا وہ جانتے ہیں، انہ من یحادد اللہ ورسولہ، جو مقابلہ کرتا ہے اللہ کا اور اس کے رسول کا، فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالدین فیہا، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ، اور ڈرتے ہیں منافق، أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ، یہ کہ اتاری جائے تمہارے اوپر سورت، تُنَبِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ، تاکہ تمہیں پتہ چلے، تم باخبر ہو جاؤ جو ان کے دلوں میں ہے۔ قُلِ اسْتَهْزِئُوا، کہو مذاق کرو، ٹھٹھا کرو، إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ، بے شک اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والے ہیں، نکالنے والے ہر اس چیز کو جس کا تمہیں ڈر ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھیں، لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، تو وہ کہیں گے ہم صرف بات چیت کرتے ہیں، ہم تو دل لگی کرتے ہیں۔ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ، تم یہ کام اللہ کے ساتھ کرتے ہو، اس کے رسول کے ساتھ کرتے ہو۔ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، تم یعنی مذاق ٹھٹھا بناتے ہو۔ تو میرے بھائیو، جو منافق ہیں وہ ٹھٹھا اور مذاق، کھیل تماشا اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ بناتے ہیں۔ وہ نہ اللہ کا نقصان کریں گے، نہ اللہ کے رسول کا، نہ مومنوں کا، وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ جو ساری عمر منافقت کرتے رہے، توبہ نہ کی، تو اللہ ذو الجلال نے ان کے لیے بہت ہی زیادہ دردناک سزائیں مقرر کی ہیں۔ سامعین محترم، آپ سے ایک خوشخبری کی بات کرنے جا رہا ہوں۔
اللہ کی مہربانی سے، اللہ کی رحمت سے میں اسلام آباد کے اندر ایک بہت بڑا ادارہ بنا رہا ہوں، جس کے لیے مجھے 10 ایکڑ جگہ کی ضرورت ہے۔ محمد الرسول اللہ ایجوکیشن کمپلیکس اور ساتھ ہی ایک جامع مسجد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تعمیر کر رہا ہوں، جس کے لیے 10 ایکڑ جگہ کی ضرورت ہے۔ جو بھائی پوری دنیا میں مجھے دیکھ رہے ہیں، جگہ خریدنے میں 5 مرلے 10 مرلے 1 کنال 2 کنال 1 ایکڑ جتنی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، اس کے لیے جگہ وقف کریں، جگہ لے کر ہمیں دیں اور اس کی تعمیر کے سلسلے میں بھی حصہ ڈالیں اور اس کے ماہوار جو ہے اس کے اخراجات میں حصہ لیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے والدین کے لیے، اپنے نانا جان نانی جان دادا جان دادی جان اور اپنے لیے دنیا میں اگر کوئی صدقہ جاریہ کا اہتمام کر جائیں گے، انشاءاللہ اللہ کے ہاں ہمیں وہ ضرور ملے گا۔ تو ہم نے مل کر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے ادارہ بنانا ہے، مسجد بنانی ہے، اس میں سکول کی مدرسے کی ساری تعلیمیں ہوں گی، قرآن ناظرہ ترجمہ۔ ہمارے بچے جب ڈاکٹر انجینئر بنیں گے، ان کے سینوں میں قرآن ترجمے کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ہم نے پوری امت کے لیے کام کرنا ہے، مسلکوں کو نکالنا ہے، فرقوں کو ختم کرنا ہے۔ ہم نے صرف قرآن اور حدیث کے لیے پوری امت کے لیے کام کرنا ہے۔ جو بھائی اس سلسلے میں تعاون کرنا چاہتے ہیں وہ میرے ساتھ رابطہ کریں۔ آخر میں میری گزارش ہے، یہ جو میرا ترجمے کا پروگرام ہے، کلاس ہوتی ہے، آپ کے موبائل میں جتنے واٹس اپ نمبر ہیں ان میں آپ شیئر کریں، واٹس اپ گروپ ہے اس میں شیئر کریں، فیس بک ہے اس میں شیئر کریں، تاکہ پوری دنیا کے گھروں میں یہ میرا پیغام پہنچے، لوگ اپنے گھر میں بیٹھ کر جو ہے ترجمہ وغیرہ پڑھیں۔ تو میرے بھائیوں، جب ہر گھر میں ہر بچے کے سینے میں قرآن ترجمے کے ساتھ ہوگا تو پھر اللہ کی رحمت آسمان سے بھی برسیں گی، زمین سے بھی برسیں گی۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔